روی عن مولانا الصادق علیہ السلام التنبیہ علیہ اجمالا بقولہ اصل الغیبت تتنوع بعشرت انواع شفاء غیظ، نہیں کسی کے اوپر آپ کو غصہ ہو تو اس کی غیبت کر کے انسان اپنے دل کو ٹھنڈا کرے. شفاء غیظ، غیظ ہو، غصہ ہو کسی کے خلاف. مساعدت قوم، قوم کی جو ہے وہ کسی قوم کی مساعدت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے غیبت کر رہے ہیں. تصدیق و خبر بلا کشف، تصدیق و خبر بلا کشف یعنی کسی نے کوئی خبر دی، مثال کے طور پر کسی نے خبر دی کہ زید زنا کر رہا ہے، تو وہ کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکیوں سے بات کرتا ہے، تو لڑکیوں سے بہت زیادہ بات کرتا ہے تو زنا بھی کر لیا ہوگا. تو وہ تصدیق کر رہا ہے خبر کی، اس خبر کی تصدیق کے لیے وہ اس کی غیبتیں کر رہا ہے. وتہمت، یا تہمت لگانا چاہ رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تہمتیں، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ زید جو ہے نا وہ میری جو ہے وہ غیبت کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ زید جو ہے وہ غیبت کرتا تو بہت غیبت کرتا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ اس کے اوپر تہمت لگانا. یعنی زید کو متہم کرنا کہ وہ جو ہے وہ صحیح آدمی نہیں ہے، تو اس کے اوپر تہمت لگانے کے لیے جو ہے وہ اس کی غیبت کرنا ہے. وہ سوء ظن، سوء ظن ہو اس کے بارے میں تو انسان غیبت کرتا ہے. وہ حسد، یا حسد ہو. وہ سخریت، یا اس کا مذاق اڑانا چاہے. وہ تعجیب، وہ تبرم، وہ تزین. تبرم یعنی اس سے ناراض ہے، اور تزین یہ ہے کہ مثلا کہہ رہے کہ وہ جھوٹا ہے، الحمدللہ میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ ایسا ہے اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کریں. تزین اور تبرم جو ہے وہ یعنی اس سے ناراضگی، اور تزین یہ اپنے آپ کو بہت اچھا بنا کے پیش کرنا. تو اپنے آپ کو زینت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ذلیل کرو. تزین جی، تعجیب یعنی عجب سے، تعجیب یعنی خود پسندی، یعنی میں بہت اچھا ہوں، یعنی خود پسندی جو ہوتی ہے عجب سے ہوتا ہے تعجیب. یا تو اس کو عجب کے معنوں میں لیں گے تعجیب، یا اس کو اس معنوں میں لیں گے کہ یعنی کوئی بات اسے عجیب لگی زید کی تو وہ اس کی جو ہے وہ یعنی تعجب میں آ گیا وہ اس کی بات سے جو ہے وہ، تو اس کی غیبت کر رہے ہیں، حیرت میں آ گیا. ثم ان ذکر الشیخ قد یتضح کونها غیبة وقد یخفى على النفس لحب او بغض فیرى انه لم یغتب وقد وقع في اعظمها ومن ذلك ان الانسان قد يختم بسبب ما يبتلي به اخوه في الدين لاجل امر يرجع الى نقص في فعله ورأيه فيذكره المختم في مقام التعسف عليه بما يكره ظهوره للغير ما انه كان يمكن بيان حاله للغير على وجه لا يذكر اسمه ليكون قد احرز ثواب الاختمام على ما اصاب المؤمن لیکن الشیطان یقطع و یوقع فی ذکر الاسم. یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی پریشانی میں، مشکل میں مبتلا ہو گیا تو یہ اس کے اوپر اظہار افسوس کر رہا ہے اور غم کا اظہار کر رہا ہے. اس غم کا اظہار کرتے کرتے اس نے جو ہے وہ 3 4 5 غیبتیں اس کی کر ڈالی.
کہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرتا تو یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرتا تو یہ نہیں ہوتا. تو وہ اس سے محبت اور ہمدردی کی جہت میں شیطان نے اس سے جو وہ غیبتیں کروا لی یہ ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس سے جو وہ سارے ہمدردی کروں. جیسے وہ ایک شخص تھا، وہ اس نے جو ہے وہ دوسری شادی کی، تیسری شادی کی، پھر وہ شوگر پیشنٹ بھی تھا، بلڈ پریشر بھی ہائی تھا اس کا. تو اب وہ اس کے لیے جو ہے وہ گولی کھانی ہوتی ہے کہ اس سے بلڈ پریشر اور ہائی ہوتا ہے مردانگی کے لیے. اب ادھر سے وہ گولی کھا رہا ہے کہ بلڈ پریشر لو ہو جائے، تو وہ دونوں میں جب تضاد ہو جاتا ہے تو پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو منع کر رہا ہوں، آپ کو منع کر رہا ہوں. تو منع کرتے کرتے میں جو ہے وہ غیبتیں کر ڈالی. یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی غیبت ہے. قد ذکر الشیخ قد یتضح کونها غیبتا. تو میں نہ ذکر شیخ کا ذکر کرنا قد یتضح کونها غیبتا وقد یخفی علی النفس لحب و بغض. اب پتہ نہیں کس کو شیخ کہہ رہے ہیں. وقد یخفی علی الناس لحب و بغض فیری انہ لم یغتب. بس یہ دیکھ رہے کہ میں نے غیبت نہیں کی. وقد وقع فی عظمہا، جبکہ سب سے بڑی غیبت میں واقع ہو گیا. اور اسی میں سے ہے کہ انسان کبھی کبھار مغموم ہو جاتا ہے جو مصیبت اس کے دینی بھائی پر پڑی ہے. بسبب ما یبتلی بہ اخوہ فی الدین لاجل امر یرجع الی نقص فی فعلہ. ایک ایسے امر کی طرف جو پلٹتا ہے کہ اس کا فعل ناقص ہو یا اس کی رائے ناقص ہو. پس جو مغموم شخص ہے وہ اسے یاد کرتا ہے. فیذکرہ المختم فی مقام التاسف علیہ بما یکرہ ظہورہ للغیر. مقام تعسف میں وہ مغموم ہوتا ہے کہ اگر وہ اس چیز کو یعنی دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا وہ ناپسند کرے گا. مع انہ کان یمکنہ بیان حالہ للغیر علی وجہ لا یذکر اسمہ. ممکن تھا کہ یہ نام لیے بغیر اس کی چیزیں بیان کر دیتا تو پتہ نہیں چلتا سامنے والے کو، لیکن اس نے جو ہے بیان کی. لیکون قد احرز ثواب الاغتمام علی ما اصاب المؤمن. کیونکہ یہ صاحب جو ہے ثواب حاصل کرنا چاہتے تھے جو مومن پر مصیبت آئی ہے، اور یہ نہیں پتا کہ ثواب کے بجائے کباب کر بیٹھے اور اس کی غیبتیں کر بیٹھے. جی جی لیکون قد احرز ثواب الاغتمام علی ما اصاب المؤمن لیکن الشیطان یغدہ ویوقع فی ذکر الاسم. تو اس کا عنوان لکھو کاپی میں. کبھی کبھار انسان ہمدردی کا دھوکہ کھا کر غیبت کرتا ہے. دوائی غیبت جو ہے وہ 10 لکھو. غیبت کرنے کے دس محرکات ذکر کی ہے. محرکات بولیں گے نا. غیبت کرنے کے 10 محرکات ذکر کیے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کبھی کبھار ہمدردی میں بڑی بڑی غیبت کر جاتا ہے.
سر شیطان نے جب اس کو دھوکہ دے دیا تو گناہ ہی گناہ ہے. مین چیز ہے شیطان کے قابو نہیں آنا، مبتلا ہو جاتا ہے. اب مطلب لکھیے کہ دوسرا مطلب یہ پہلا مطلب تھا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ کیا غیبت کرنے کے لیے غیبت سننے والے کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ محمد علی تمہاری کاپی کا ہے. کیا غیبت کرنے کے لیے غیبت سننے والے کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ابھی یہ پکڑو، یہ کاپی ابھی لے کے آنا نا. یہ بہانہ ہوتا ہے. ابھی صبر کر جائے یار. تمہیں جو یہ پکڑے ابھی آپ. سننے والے کا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ آپ بتائیے. چلو یہاں سے شروع کرتے ہیں. قاری صاحب جب تک محمد علی سوچ لے بتائیے. غیبت کی حرمت کے لیے کہ غیبت حرام، جیسے میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں تو کسی کا ہونا ضروری ہے، یا اگر میں خود بھی اپنے آپ سے باتوں میں جو ہے وہ لکھو، اگر خود بھی اپنے آپ سے باتوں میں حدیث نفس اپنے آپ سے باتوں میں اگر غیبت کرے تو غیبت واقع ہو جائے گی، یا خود بھی اپنے آپ سے باتیں کرے تو غیبت ہو جائے گی. بتائیے کیا کہتے ہیں آپ؟ غیبت ہو جائے گی نا؟ ہو جائے گی. آپ بتائیں. غیبت ہو جائے گی. آپ بتائیں. نہیں ہوگا. آپ بتائیے. نہیں ہوگا. غیبت یہ ہے کہ کسی کے سامنے کسی کی عزت اچھالنا. اب میں اپنے سے بول رہا ہوں تو یہاں کوئی جو ہے وہ ریکارڈنگ تھوڑی لگی ہوئی ہے. میں کسی کے سامنے اس کی عزت اچھالوں، اس کا عیب کسی کے سامنے ظاہر کروں. پھر یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر میں کسی کی اس طرح سے غیبت کروں کہ وہ سامنے والے کو نہیں پہچانتا. مثال کے طور پر مجھے پتہ ہے کہ اس کو تقی نقی فلانی جس کی میں غیبت کر رہا ہوں اس کے بارے میں ایسے نہیں پتہ، نہیں جانتا ان کو، میں ان کی غیبت کرے جا رہا ہوں، تو کیا غیبت واقع ہوگی؟ نہیں. ہاں، تو یا اس طرح غیبت کرے کہ ان کا نام نہ لے، یا اگر نام لے تو یہ ان کو نہیں جانتا، تو اس صورت میں بھی کیا ہے، غیبت واقع نہیں ہوگی. تو اگر میں حدیث نفس کروں، خود سے کسی کی غیبت کروں، تو پریکٹس ہو سکتی ہے غیبت کرنے کی، لیکن غیبت واقع نہیں ہوگی. بقی الکلام فی انہ هل یعتبر فی الغیبت حضور. یہ والا جو ہے یہ مسئلہ بھی لکھنا کہ اگر کسی شخص کو اگر اس طرح سے غیبت کرے کہ اس کا نام نہ بتائے تو بھی غیبت نہیں ہوگی. اگر اس طرح سے ذکر کرے کہ اس کا نام نہ لے تو بھی غیبت نہیں ہوگی. یعنی اشارہ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ سمجھ جاتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں سمجھتا. تو مین چیز یہ ہے کہ نہ سمجھے تو غیبت نہیں ہوگی. ہاں، اگر اشارہ کرے بندہ سمجھ جائے تو پھر غیبت ہو جائے گی. بقی الکلام فی انہ هل یعتبر فی الغیبت حضور مخاطب عند المخطاب او یکفی ذکرہ عند نفس. یکفی ذکرہ عند نفس یعنی حدیث نفس ہی اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے. ظاہر الاکثر الدخول،
اکثر یہ کہتے ہیں کہ داخل ہے کما صرح بھی بعض المعاصرین نام ربما یستثنى من حکمها عند من استثنى ما لو علم اثنان صفت شخص فیذکر احدهما بحضرة الآخر واما على ما قویناه من الرجوع في تعریف الغیبۃ الى ما دل علیہ المستفیضۃ المتقدمۃ من کونها حد کا ستر مستور فلا يدخل في ذلك الغیبہ. اگر ایک شخص ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، یہ دو میں سے ایک کی برائی کر رہا ہے، اب نہیں پتہ کس کی برائی کر رہا ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ جو اس کے دو بیٹے ہیں دو میں سے ایک ہی کر رہا ہے، تو یہاں پہ غیبت واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہنے غیبت تو واقع ہو جائے گی لیکن حرام نہیں ہوگی، شاید کچھ اس طرح سے. ربما یستثنى من حکم الغیبت عند من استثنى ما لو علم اثنان صفت شخص لو علم اثنان صفت شخص لو علم اثنان یعنی دو کے بارے میں جانا جائے کہ یعنی لو علم اثنان صفت شخص فیذکر احدہما بحضرۃ الآخر، پس دو میں سے ایک کو ذکر کرے دوسرے کی موجودگی میں. اس کو جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں. استان صفت شخص، اگر دو بندے جو ہے کسی کی برائی جانتے ہیں وہ کسی ایک کا ذکر کرنے، فیذکر احدہما بحضرۃ الآخر، دوسرے کی موجودگی میں پہلے کی برائی کر رہے ہیں، تو کیا غیبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہہ رہے ہیں جو ہم نے جس کو تقویت کیا ہے کہ غیبت کی تعریف جو مستفیضہ میں پلٹ رہی ہے وہ اس پہ پلٹ رہی ہے کہ چھپی ہوئی چیز کو باہر نکالنا اور اس کی عزت کو جو ہے وہ اس کا عزت اچھالنا، عزت کا پردہ پاڑنا، تو اس لحاظ سے فلا يدخل ذلك في الغیبہ، غیبت میں ظاہر نہیں ہے. ومنه يظهر انه لا يدخل فيها ما لو كان الغائب مجهولا عند المخاطب مرددا بين اشخاص غیر محصورہ. اگر یہ جس کی غیبت کر رہا ہے وہ غائب مجہول ہو مخاطب کے نزدیک اور مردد ہو غیر محصور افراد میں، جیسے کہے کہ آج میرے پاس ایک جو ہے وہ بہت ہی پس فطرت اور بہت کنجوس انسان آیا تھا. کما اذا قال جاءنی اليوم رجل بخیل دنی ذمیم فإن ظاہر تعریف الاکثر دخوله وإن خرج عن الحکم. ظاہر اکثر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیبت میں داخل ہے جبکہ اس کے حکم سے خارج ہے، بناء علی اعتبار تاثیر عند السامع، کیونکہ اثر تو اس کا سامع کے نزدیک ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ سامع کو نہیں پتہ چل سکا کہ کون شخص بخیل ہے، کون دنی ہے، کون ذمیم ہے. وظاہر المستفیضۃ المتقدمۃ عدم الدخول، تو ظاہر تعریف اکثر دخول ہے اور ظاہر مستفیضہ جو ہے وہ عدم دخول ہے. نعم لو قصد المذمۃ والتعییر حرم من هذه الجهة فیجب علی السامع نهی المتکلم عنه الا اذا احتمل ان يكون الشخص متجاہلا بالفسق فیحمل فعل المتکلم علی الصحة كما سيجی فی مسئلۃ الاستماع. کہنا ہے کہ اب یہاں پر جو وہ دو جہت ہیں. اگر وہ اس کی مذمت یا برائی کرنا چاہتا تھا تو غیبت تو نہیں ہوگی کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ کس کی کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں مذمت کی جہت سے اور تعییر کی جہت سے، کسی پر عیب لگانے کی جہت سے حرام ہو جائے گا، تو غیبت نہیں ہے. تو حرام کیسے ہوگا جب شخص ہی معلوم نہیں ہے؟ تو کیسے جو وہ مذمت بھی نہیں ہوگی، تعییر بھی نہیں ہوگی. بہرحال ابھی ان کی جو ہے وہ باتیں ماننا پڑیں گی، تو اس جہت سے جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بولنے والا ایک حرام کام انجام دے رہا ہے، اگر بولنے والا ایک حرام کام انجام دے رہا ہے تو سامع پر چاہیے کہ اس کو نہیں کرے، نہیں عن المنکر کرے. تو سامع کو چاہیے اس کو کیا کرے؟ نہیں عن المنکر کرے کہ بھائی آپ یہ کام نہ کرو.
تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ دو احتمال ہیں. اگر احتمال دیتا ہو کہ جس کی یہ برائی کر رہا ہے اس کو بولا ہے کہ رجل خبیث بخیل ذمیم دنی میرے پاس آیا تھا تو وہ متجاہر بالفسق تھا، اگر یہ احتمال دے کہ متجاہر بالفسق تھا تو اس کو ارشاد نہیں کرے گا، اور اگر یہ احتمال نہ دے تو پھر اس کو ارشاد کرے گا کہ بھائی یہ بری بات ہے، ایسا نہ کرو. خلاصہ یہ کہ یہ حرمت میں داخل نہیں ہے. ہم نے تو یہ کہا حرمت میں داخل نہیں، لیکن شیخ کہہ رہے ہیں نام لو قصد المذمت و تعییر، تعبیر نہیں ہے تعییر، حرما من حاصل الجہت فیجب علی السامع نہی المتکلم عنہ، واجب ہے سامع کے اوپر اگر شرائط پوری ہو، شرائط نہی عن المنکر پوری نہیں ہو تو واجب نہیں ہے. الا اذا احتمل ان یکون شخص متجاہلا بالفسق فیوم الفعل المتکلم علی الصحہ، یہاں پہ حملے بر صحت کرے گا اور اس کو نہیں روکے گا. کما سیجی فی مسئلۃ الاستماع، استماع غیبت میں ہم اس مسئلے کی وضاحت کریں گے. وظاہر ان الذم والتعییر المجہول العین لا یجب الرد عنہ ما کون الذم والتعییر فی موقعہما بان کان مستحقا لہما. ذم اور تعییر مجہول العین اس سے روکنا واجب نہیں ہے، جبکہ ذم اور تعییر اگر یعنی صحیح ہو اور شخص جو اس کا مستحق ہو یا مستحق نہیں ہو. ام لم یستقم مواجہتہ بالذم اور ذکرہ عند غیرہ بالذم ھذا کلہ لو کان الغائب المذکور مشتبہا علی الاطلاق. یہ اس وقت ہے کہ جب مشتبہ ہو علی الاطلاق. اما لو کان مرددا بین اشخاص، اگر تین کے درمیان ہو جس کی غیبت کر رہا ہے یا دو کے درمیان ہو، فإن كان بحيث لا يقرأ كلهم ذكر واحد مبهم منهم كان كالمشتبه على الإطلاق. کہہ رہے ہیں کہ اگر مردد ہو بین اشخاص، بس اگر اس طرح سے ہو کہ ان میں سے ہر ایک واحد مبہم کا ذکر اس سے کراہت نہ رکھتے ہو، بحیث لا یقرأ کلہم ذکر واحد مبہم منہم، تو یہ مشتبہ علی الاطلاق کی طرح سے ہو جائے گا. جیسے یہ کہے کہ میرے پاس ایک اجمی آیا تھا یا عربی آیا تھا. اذا لم یکن بحیث یکون الذم راجعا الی العنوان، اس طرح سے نہ ہو کہ ذم راجع ہو عنوان کی طرف، کہ یکون فی المثالین تعریض الی ذم تمام العجم، جیسے کہ مثالوں میں تعریض ہو تمام عجمی برے ہوں یا تمام عربیوں کی برائی کر رہا ہو، اس طرح نہ ہو. وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَقْرَأُ كُلُّهُمْ ذِكْرَ وَاحِدٍ مُبْهَمٍ مِّنْهُمْ، اگر اس طرح سے کھل کے برائی کر رہا ہو سارے عربوں کی یا سارے اجمیوں کی کہ اس کو بھی مبہم انداز میں بھی برا لگے، مثلا کہ عرب یہ ہوتے ہیں، عرب بغیرت ہوتے ہیں، عرب یہ ہوتے ہیں، عرب وہ ہوتے ہیں، یا جیسے علماء کو برا کہے یا طالب علموں کو برا کہے، تو کوئی کہا میں آپ کو نہیں بولا، کہا میں بھی طالب علم ہوں. اگر تم طالب علموں کو برا کہہ رہے ہو، مبہم انداز میں بھی کہہ رہے ہو، نہیں میں تو علماء کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، تو بھئی میں بھی عالم ہوں، مجھے بھی برا لگ رہا ہے. تو اگر مبہم انداز میں اس طرح سے کرے گا، مبہم انداز میں بھی اگر وہ سنے گا تو برا لگے گا تو غیبت ہو جائے گی. اگر جو مبہم انداز میں اس طرح ہے کہ اسے برا نہیں لگ رہا تو غیبت نہیں ہوگی. کیا وہ محمد علی پہ بٹن دب گیا؟ ہاں سوئے ہوئے کچھ، ہاں سوئے ہوئے کھوئے ہوئے لگ رہے. ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں نا، کہیں کچھ جو ہے وہ چیز صحیح کام نہیں کر رہی. اچھا اچھا ہاں، یعنی مثال کے طور پر اب یہ سارے علماء کی برائیاں کر رہا ہے، لیکن علماء میں یہ بھی آتا ہے تو مبہم انداز میں کر رہا ہے، لیکن مبہم انداز میں اس طرح سے کر رہا ہے کہ یہ بھی عالم ہے، اسے بھی برا لگ رہا ہے تو غیبت ہو جائے گی. اور مبہم انداز میں اس طرح سے کر رہا ہے کہ سب کی نہیں کر رہا، کچھ کی کر رہا ہے، تو پھر اس کو برا نہیں لگ رہا تو پھر ٹھیک ہے، غیبت نہیں ہوگی. محمل کی تفصیل دی ہے نا، محمل دو طریقے سے، محمل میں یا سب کو کہہ رہے ہیں اس طرح سے ہے کہ مبہم انداز میں بھی برا لگ رہا ہے تو پھر غیبت ہو جائے گی. اگر جی
ہاں تو مطلب پھر جو وہ اس کو برا نہیں لگے گا. کہیں یقول احد ابن زیدن و احد اخویہ کذا و کذا، یعنی یہ کہے کہ زید کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ ایسا ایسا ہے. اب دونوں سنے اس طرح تو ان کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اگر لگے گا تو پھر جو صحیح نہیں ہے. مثلا کہے جمیل کی پوت ایسی ہے ساری کی ساری، تو وہ تو پھر تو ان کو ہنس پڑا محمد علی دیوال. کہ یقول احد ابن زیدن و احد اخویہ کذا و کذا، ففی کونی اختیابا لکل منہما لذکرہما بما یکرہانی من التعریض لاحتمال کونی هو المعیوب وعدمہ لعدم تحتک ستر المعیوب منہما کما لو قال احد اہل البلد الفلانی کذا و کذا، اس شہر کا ایک رہنے والا ایسا ایسا ہے. وَإِنْ كَانَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنْ جَهَةِ كَوْنِ مَا نَحْنُ فِيهِ مُحَرَّمًا مِنْ حَيْثُ الْإِسَاءَةِ إِلَى الْمُؤْمِنِ بِالتَّعْرِيضِ لِلْاحْتِمَالِ دُونَ الْمِثَالِ أَوْ كَوْنِهِ اخْتِيَابًا لِلْمَعْيُوبِ الْوَاقِعِ مِنْهُمَا وَإِسَاءَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ تَحَتُّكٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ إِظْهَارٌ فِي الْجُمْلَةِ لِعَيْبِهِ بِتَقْلِيلِ مُشَارِكِهِ فِي احتمال العیب فیکون الاطلاع علیہ قریبا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا یہ غیبت ہے معیوب واقعی کی ان میں سے، اور یہ یعنی اساءتن برا بنایا اس نے دوسرے کو، یہ لأنہ تحتکم بنسبت الیہ، کیونکہ یہ لأنہ اظہار فی الجملۃ لعیبہ، فی الجملہ اس کے عیب کو بیان کر رہا ہے، بے تقلیل مشارکہ ہی فی احتمال العیب، یعنی اس کے جو اس کا شریک ہے احتمال عیب میں اس کے مشارک کو کم کر رہا ہے، بس اطلاع جو ہے اس کے قریب ہو گئی. تو غیبت ہوگی یا نہیں ہوگی دو جہت. وَأَمَّا الْآخَرُ فَقَدْ أَصَابَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ حَيْثُ أَرَوْضَهُ لِاحْتِمَالِ الْعَيْبِ وُجُوهٌ، یعنی ایک جہت سے آپ کہہ سکتے ہیں غیبت ہے، ایک جہت سے کہہ سکتے ہیں نہیں ہے، تیسری جہت سے کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے، اس طرح سے وجوہ. قال فی جامع المقاصد ویوجد فی کلام بعض الفضلاء ان من شرط الغیبت یکون متعلقها محصورا وإلا فلا تعد غیبۃ. بعض فضلاء نے یہ کہا کہ غیبت کی شرط یہ ہے کہ اس کا متعلق محصور ہونا چاہیے، وإلا غیبت نہیں ہونا چاہیے. فلو قال عن اہل بلدۃ غیر محصورۃ ما لو قالہ عن شخص واحد کان غیبتہ لم یحتسب غیبۃ. یعنی اگر شہر والوں کی برائی کرے اور پھر کہ میں سارے شہر والوں کو نہیں کہہ رہا، ما لو قالہ عن شخص واحد، جو وہ ایک شخص کے بارے میں کہتا تو اس کی غیبت حساب نہیں ہوگی. اقول ان اراد ان ذم الجمع غیر محصور لا تعد غیبۃ وان قصد انتقاص كل منهما كما لو قال اهل هذه القريه او هذه البلده كلهم كذا وكذا فلا اشكال في كونها غیبۃ محرمۃ. شیخ کہہ رہے ہیں اگر سب کی برائی کرے اور قصد سے انتقاص کر کے سب کا، جیسے کہے کہ اس شہر والے یا اس گاؤں والے ایسے 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 ہیں، بس کوئی اشکال نہیں ہے کہ یہ غیبت حرام ہے اور کوئی وجہ نہیں بنتی کہ اس کو اس کے موضوع سے یا اس کے حکم سے نکالا جائے. لیکن اگر کچھ لوگوں کی جو مردد ہیں غیر محصور ہیں، مردد ہیں غیر محصور کے درمیان، محصور کے درمیان بھی نہیں ہیں. وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الذَّمَّ الْمُرَدَّدِ بَيْنَ غَيْرِ الْمَحْصُورِ لَا تُعَدُّ غِيبَةً فَلَا بَأْسَ كَمَا ذَكَرْنَا. وَلِذَا اس لیے ذکر بعض طبعا لبعض الاساطین فی مستثنیات الغیبۃ ما لو علق الذم بطائفۃ او اہل بلدۃ او اہل قریۃ ما قیام القرینۃ علی عدم ارادۃ الجمیع. بعض اساطین نے غیبت کی مستثنیات میں سے ذکر کیا ہے جہاں وہ پورے
قوم کی یا کسی قبیلے کی، کسی خاندان کی، کسی شہر والوں کی، کسی گاؤں والوں کی برائی کر رہے جبکہ قرینہ قائم ہے کہ اس نے سب کو ارادہ نہیں کیا، کَذَمِّ الْعَرَبِ أَوِ الْعَجَمِ أَوْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَوِ الْبَصْرَةِ وَبَعْضِ الْقُرَىٰ، یا جیسے جو وہ پٹھانوں کی برائی کر رہا ہے، پٹھان ایسے ہوتے، پٹھان ایسے ہوتے، تو یہ سارے پٹھانوں کو نہیں کہہ رہا، یہ جیسے وہ مہاجر لوگ کہتے ہو سندھی ماڑو بغل میں جھاڑو، تو اس طرح ایک قوم دوسرے قوم کی برائی کرے تو پھر یہ اگر سب کو ارادہ کرے گا تو غیبت ہے، اگر جو وہ کچھ کو ارادہ کرے یا کچھ کا مذاق اڑائے تو واحد غیر مردد اگر ہو تو پھر اس میں جو ہے وہ غیبت ہونے میں کلام، مگر یہ کہ سندھیوں کو وہ بھی برا لگ جائے پھر کچھ کی بھی اگر کرے تو ان کو وہ بھی اچھا نہ لگے، پھر یہ بات ہے کہ ہاں کرے ہی نہ بہتر ہے، لیکن یہاں پر جو شیطان کرواتا ضرور ہے، یوسوس فی صدور الناس، اب شیطان کی زد میں ہے نا، اور جو گولا بارود ہے وہ اندر ہے، نفس کے اندر ہے، ساری چیزیں خباثت ہے، حسد انسان کے اندر ہے، لالچ اندر ہے، خود غرضی اندر ہے، تکبر اندر ہے، منافقت اندر ہے، غصہ اندر ہے، انتقام ہے، شہوت ہے، کون سی چیز نہیں ہے انسان کے اندر؟ وہ گندگی کے اندر سے نہیں آئی تھی، وہی محمد علی بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا توڑ لے کے آتے ہیں، ماں گندگی تھی نہیں، ایسا ماں اندر سب کچھ پاک تھا، تو پھر وہ جو فرشتے آئے تھے تو انہوں نے کیا نکالا تھا؟ فرشتوں نے سینہ چاک کر کے کیا نکالا تھا؟ دو لوگوں میں دفعی جو ہے لگتا ہے وہیں سے آئی تھی، اور تدریجی جو ہے وہ وہاں سے آئی تھی، وہ کہاں سے آئی تھی؟ کوئی کعب سے؟ دفعی جو ہے اگر وہاں سے نہیں آتی تو اصل رسول ہے نا، سب ایک سلسلہ وہ آپ بول کیا رہے ہیں؟ آپ پہلے سوچ لیں پھر بتائیں کہ کیا بول رہے ہیں، کیا کہاں سے آئی تھی بولے؟ وہی جو ہے یعنی کہ رسول جو ہے اللہ نے پیدا کیا تو رسول بنا کے پیدا کیا، جب رسول بنا ہوا پیدا کیا، رسول پیدا کیا تو سب مشیت خداوندی کا ظرف تھے، مشیت خداوندی کے ظرف کو پیدا کیا، لہذا سب کچھ اندر تھا۔ محمد علی تمہارے پاس جانا پڑے گا پڑھنے کے لیے، یہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہاں سے آئی تھی، کہاں سے آئی تھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ جیسے کہ ہم لوگوں کے اندر سے برائیاں آتی ہیں، اصل افلاطون کا ایک نظریہ ہے کہ جو ہے یہ آپ کے جو معلومات انسانی معلومات ہیں یہ پیدا ہونے سے پہلے وہ مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے، یہاں پر آ کے تذکر ہوتا ہے۔ یہ ہم نے شیخ جعفر یاسوقی صاحب سے تو وہی جو ہے وہ ان کے اندر سے آئی ہے، ایک منٹ، وہی حضور کے اندر سے آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام الہی نہیں ہے یہ، تو پھر کیا ہوگا؟ جب اندر سے آئی ہے تو خود کلمت اللہ ہو، لیکن اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے نا، وہ خود اللہ کی طرف سے آئے۔ محمد علی ایسی باتیں نہیں کرو جس میں جو ہے تم پھنس جاؤ نا، یہ تو پتہ چل گیا اسے کہ انچولی والے گھمانے میں ماسٹر ہوتے ہیں۔ خوب انہوں نے کہا کہ کما ذکرنا ولیزا ذکر بعض تبا لبعض الاساطین فی مستثنیات الغیبت مالو اللہ کا ذم بطائفت او لبلدت او لقریۃ ما قیام القرینۃ علی عدم ارادۃ الجمیع کذم العرب او العجم او اہل الکوفۃ او البصرۃ جاؤ و بعض القرى انتهى ولو اراد الاغلب ففی کونی اختیابا لکل منہ وعدمہ ما تقدم فی المحصور، محصور میں جو ہم نے بات بولی تھی وجوب وہ یہاں آئے گی اگر اغلب کا ارادہ کرے، وبالجملۃ فالمدار فی التحریم غیر المدار فی صدق الغیبۃ وبینہما عموم من وجہ۔
یہ اگر عموم من وجہ کو میں پکچر میں پورٹریٹ کروں تو ایسے ہو جائے گا، پین دو مجھے. اور حرام نہیں ہوگا، کہیں پر حرام ہوگا اور غیبت نہیں ہوگی، اور کہیں دونوں مل جائیں گے. اس کو بولتے ہیں عموم من وجہ، عموم و خصوص من وجہ. یہ جیسے ابیض اور طائر، طائر اور ابیض میں جو ہے وہ کیا ہے، جیسے سفید کپ ہے تو یہ ابیض ہے لیکن طائر نہیں ہے، اور کوا ہے وہ طائر ہے لیکن ابیض، اور کبوتر جو ہے وہ کیا ہے، طائر بھی ہے اور ابیض بھی ہے. وصلی اللہ علی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. غیبت